تو اسی سے بائبل سے ہی ایک اور ریلیٹڈ کویسچن ہے میں آپ سے کروں گی. اس میں یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کا پوچھنا یہ ہے کہ ہمارے پاس 4 اناجیل ہیں، متی، مرکز، لوکا، یوحنا، اور کہا جاتا ہے کہ ایک انجیل یسوع پر نازل ہوئی تھی، تو وہ کہاں ہے؟ اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ بھئی وہ کہاں ہے، کیا بائبل میں وہ شامل ہے یا بائبل میں نہیں شامل، یا اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ جی اکثر یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے، بلکہ دعویٰ کیا جاتا ہے. یہ سوال کم اور دعویٰ زیادہ ہے. یہ دونوں چیزوں میں فرق ہے. یہ سوال نہیں، یہ دعویٰ اصل میں. غیر اقوام یہ کہتی ہیں کہ یسوع مسیح کے اوپر انجیل نازل ہوئی تھی، ایک بنی بنائی کتاب تھی جو یسوع کے اوپر نازل ہوئی تھی، اس کو یسوع کی انجیل کہا جاتا ہے. لیکن اگر وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ان کے اوپر بوجھ ہے کہ ثبوت بھی پیش کریں، کیونکہ جو شخص دعویٰ کرتا ہے نا کسی بات کا، اس کے اوپر ثبوت پیش کرنے کا بوجھ بھی ہوتا ہے. تو اگر انہوں نے یہ دعویٰ کیا، اگر وہ یہ مانتے ہیں کہ یسوع کے اوپر انجیل نازل ہوئی تھی، اور اچھا ایک تو دعویٰ وہ خود کر رہے ہیں کہ بھئی یسوع کے اوپر انجیل نازل ہوئی تھی، تو دعویٰ کرنے کے بعد پوچھ ہم سے رہے ہیں کہ وہ انجیل کہاں پر ہے. جی ابھی کہ ہمارے سے تو یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے. ان کا سوال ان پہ خود پہ بنتا ہے، اس لیے کیونکہ دعویٰ ان کا ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یسوع پر انجیل نازل ہوئی تھی، تو بھائی پھر آپ ہی بتائیں وہ انجیل کہاں پر ہے. صرف اتنا ہی نہیں، ان سے ہم کچھ اور سوالات بھی پوچھیں گے. اب چونکہ دعویٰ انہوں نے کیا ہے تو ان کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ جو انجیل یسوع پر نازل ہوئی تھی وہ کس زبان میں نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے. صرف اتنا ہی نہیں، ان کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کس عمر میں وہ نازل ہونا شروع ہوئی اور اس کا نزول کب مکمل ہوا. پھر صرف اتنا ہی نہیں، اس کے پیجز کتنے تھے، صفحات کتنے تھے، اس کے ٹوٹل کتنے پیجز میں وہ نازل ہوئی. اگر تو وہ یہ ساری باتوں کے جوابات دے دیتے ہیں، مثبت جواب دیتے ہیں، تو اس کے بعد انہیں یہ کرنا پڑے گا کہ جو انجیل ہے، جو ان کے مطابق جو ایک بنی بنائی کتاب تھی یسوع مسیح کے اوپر جو نازل ہوئی، ان کو وہ ہمارے سامنے پیش بھی کرنی پڑے گی، تاکہ اس کو دیکھ کر ہمیں بھی کم از کم پتہ چل جانا کہ بھئی یہ ٹھیک انجیل ہے جو یسوع پر نازل ہوئی تھی، اور ہمارے پاس جو ہیں وہ غلط ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو وہ ہمارے سامنے پیش بھی کرنی پڑے گی، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ایسی کوئی کتاب نازل ہوئی ہی نہیں کبھی. اصل میں جو لفظ ہے انجیل، اس کو وہ مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس کی سمجھ ان کو ٹھیک نہیں ہے. یہ جو لفظ ہے، اس سے مراد ایسا نہیں کہ جب بھی آپ یہ لفظ سنیں انجیل تو فوراً یہ سوچنا شروع کر دیں کہ یہ کوئی کتاب ہے جو ایسے آسمان سے بنی بنائی نازل ہوئی تھی اور یسوع مسیح کے اوپر نازل ہوگی اور اس کو لیے پھرتے تھے وہ ہر وقت اپنے ساتھ ساتھ ہی. ایسا نہیں ہے. انجیل کا جو مطلب ہے یہ ہے خوشخبری، اور یہ یونانی زبان کے لفظ یوانگیلیون سے ہے یہ لفظ، جس کا مطلب ہے خوشخبری. تو خوشخبری کیا ہے بائبل مقدس کے مطابق؟ بائبل کے مطابق خوشخبری یہ ہے کہ ہم لوگ گناہ گار تھے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تھے، اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں تھے بچا سکتے، اور چونکہ ہم گناہوں سے نہیں تھے بچ سکتے، اس لیے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا جتنے پاک ہوں، جو کہ ہم اپنے تئیں نہیں ہو سکتے. اگر آپ یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ہماری راست بازی کے کام خدا کے حضور گندی دھجیوں کی مانند ہیں. دوسرے لفظوں میں اگر ہم اتنے زیادہ پاک ہو جائیں کہ ہمیں دنیا کے لوگ دیکھ کر حاجی صاحب بھی کہنا شروع کر دیں، تو پھر بھی ہم اتنے پاک نہیں ہو سکتے جتنا خدا پاک ہے. یہی سبب ہے کہ خدا نے پھر اپنے بیٹے خدا نے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا، جس نے صلیب پر ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان دی. یہی خوشخبری ہے، یہ ہے خوشخبری. اور آج اس خوشخبری کو جو قبول کر لیتا ہے، جو یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے، وہ نجات یافتہ کہلاتا ہے. تو یہ انجیل ہے، یہ ہے یوانگیلیون، یہ ہے خوشخبری. اور یہ میں نے اپنے سے بات نہیں گھڑی، یہ میری خود کی گھڑی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا ثبوت بھی آپ کو بائبل مقدس میں سے دوں گا. مطلب مجھے بھی تو کہیں نہ کہیں سے بات پتہ چلی ہے نا، اس لیے تو میں کر رہا ہوں. تو مجھے کہاں سے پتہ چلی؟ یہ بائبل مقدس میں سے. پہلا کرنتھیوں 15واں باب 1 سے 4 آیت لکھا ہے، اب اے بھائیو میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں. یہاں پر جو خوشخبری ہے لفظ آیا ہے، اس کے لیے یوانگیلیون جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ استعمال ہوا ہے، جس کو انجیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اے بھائیو میں تمہیں وہی خوشخبری یعنی انجیل جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو. اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرط یہ کہ وہ انجیل یعنی کہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا. چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. تو یہ وہی بات جو میں کر رہا تھا، اس کا ثبوت بائبل میں موجود ہے کہ خدا نے یسوع مسیح کا ہمارے گناہوں کے لیے مرنا، مردوں میں سے جی اٹھنا، یہی خوشخبری ہے، یہی انجیل ہے. اب اسی انجیل کو متی، مرکز، لوکا، یوحنا نے اپنے اپنے الفاظ میں قلم بند کیا.
اور اس کے علاوہ ایک بڑی خاص بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو تاریخ میں ایسی کسی کتاب کا کوئی ثبوت نہیں ملے گا جو یسوع مسیح پر نازل ہوئی تھی، جو ایسے بنی بنائی آسمان سے آ کر ان پر ایسے نازل ہو گئی تھی اور وہ اس کو لیے پھرتے تھے ہر وقت اپنے ساتھ. ایسا تاریخ میں کوئی ثبوت نہیں آپ کو ملے گا. ناظرین، پادری صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ ضروری نہیں کہ آپ ہر سوال کا جواب دیں. پہلے آپ یہ دیکھیں کہ سوال جو آپ سے کیا جا رہا ہے وہ سوال ہے یا دعویٰ ہے، اور آپ بھی اس پہ سوال اٹھا سکتے ہیں. جی. اور کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو اس طرح کر لیتے ہیں کہ ہاں اس سوال کا مجھے نہیں معلوم، حالانکہ یہ میرا ایمان ہے، میری کتاب ہے اور مجھے نہیں معلوم. آپ پہلے سوال پہ غور کیجئے کہ کویسچن کیا جا رہا ہے. اب پادری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں سارا کچھ بیان کیا کہ ہم بائبل کے بارے میں ذرا بھی کنفیوژن نہیں رکھتے. یہ یقیناً ایک الہامی کتاب ہے اور ہم اس کے وسیلہ سے برکت پاتے ہیں. تو ناظرین، دیکھتے رہیے جواب تو ہے.